جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت میرج یعنی کہ شادی کے سلسلے میں ان یتیم بچیوں کی، ان غریب بچیوں کی، ان مستحق بچیوں کی کہ جو مالی مشکلات کی وجہ سے اپنے گھر کا نہیں ہو پاتی، ان کی مالی مدد کے لیے یہ آواز دی جا رہی ہے، صدا لگائی جا رہی ہے، اپیل کی جا رہی ہے ان تمام مخیر حضرات سے کہ جن کے تعاون سے انشاءاللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس شعبہ زندگی میں بھی غریبوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اور ہم جس اعتماد کے ساتھ اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے، جس محبت کے ساتھ، جس درد اور احساس کے ساتھ اپنے جذبات آپ تک پہنچاتے ہیں، الحمدللہ وہ آپ کے دلوں تک پہنچتا ہے، کیونکہ اقبال نے کہا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہم یہ وٹنس کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ جب بھی دل سے یہاں سے کوئی صدا دی گئی تو وہ واقعی اس پہ پر بھی لگے اور وہ آپ تک پہنچی بھی اور آپ کے دلوں پر اس نے دستک بھی دی، اور پھر جس انداز سے آپ کی محبت ہے، آپ کے ڈونیشنز ہم تک پہنچے، دل خوش ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھنا، آپ سے گفتگو کرنا وصول ہو گیا، اللہ کے بندوں کا کام آسان ہو گیا، مشکل سے کوئی باہر نکل آیا، کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور کیا چاہیے؟ کیونکہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ایسا سامان کیا کرتے ہیں، ایسے اقدامات کیا کرتے ہیں کہ کسی اداس چہرے پر خوشی آ جائے، ان کے دل سے پوچھیں کہ پھر ان کا دل جو خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے انمول ہے، الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتے۔ وہ جذبات سے وہ دل ان کیفیات سے دوچار ہوتا ہے کہ جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ وہ سمجھ رہے ہوں گے تمام مخیر حضرات جو ان تمام قسم کے کاموں میں، ان تمام پروجیکٹس میں، شعبہ جات میں ہمارے ساتھ معاونت پیش کرتے ہیں، محبت پیش کرتے ہیں۔ ایک بھائی ہیں ہمارے عمان سے، ماشاءاللہ انہوں نے اپنی محبت پیش کی ہے اور اپنا نام لینے سے انہوں نے انکار کیا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، نام نہیں بتانا چاہتا۔ کیا خوبصورت انداز ہے، مطلب ہمیں دل کر سن کر یقین کریں، ہمارا دل مائل ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے بندوں کے کام اس انداز سے کریں کہ دائیں سے کریں تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ میں یہ حدیث قدسی بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بھائی نے جس طرح ایمفیسائز کیا اور زور دیا اس بات پر کہ میرا نام بالکل آپ نے نہیں بتانا ہے، تو بس میرا دل کیا ہے کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں، کیونکہ میرے دل کے بڑے قریب ہے یہ حدیث۔ مجھے خود اس سے بڑی موٹیویشن ملی جب بھی میں نے اس کو پڑھا اور آپ تک اس کو بیان کیا، آپ تک پہنچایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کا فرش بچھایا تو یہ زمین کانپنے لگی، تو اس کی کپ کپاہٹ کو روکنے کے لیے، اس کی تھر تھراہٹ کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیوست کیا۔ جب فرشتوں نے پہاڑوں کی بلندی کو، ان کی ہیبت کو، ان کی طاقت کو دیکھا تو بڑا حیران ہوئے، اور حیرانی میں عرض کیا کہ مولا کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں لوہا ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ پھر حیران ہو کر عرض کیا کہ مولا اس لوہے سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آگ ہے، کیونکہ ناظرین آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے۔ پھر حیران ہو کر عرض کیا کہ مولا اس آگ سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پانی ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ پھر عرض گزار ہوئے کہ مولا اس پانی سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہوا ہے، کیونکہ ہوائیں سمندروں کا، طوفانوں کا رخ تبدیل کر دیا کرتی ہیں، اتنی طاقتور ہوتی ہیں۔ پھر حیران ہو کر عرض کیا کہ مولا ان ہواؤں سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بندہ مومن کا وہ دایاں ہاتھ ہے کہ جب وہ اس سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں نے ناظرین جب اس حدیث پر غور کیا، مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ میری تصحیح کریے گا اگر میں اس سوچ بچار میں کہیں کوئی کمی رہ گئی۔ ناظرین میں نے یہ سوچا کہ بات ہو رہی تھی مخلوقات کی، اور کہاں ایک دم سے صدقے کا ذکر آ گیا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ میں نے جو اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ دیکھیں پہاڑ کو دیکھیں، دکھنے میں وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور بلند و بالا ہوتا ہے اور بڑی اس کی ہیبت ہوتی ہے۔ لوہا دکھنے میں بظاہر اس سے ایک مطلب کمتر لگتا ہے، لیکن اثر کے اعتبار سے، پوٹینشل کے اعتبار سے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ پھر میں نے غور کیا آگ بظاہر ساخت کے اعتبار سے لوہے سے کمزور نظر آئے گی، لیکن پوٹینشل اثر کے اعتبار سے لوہے سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ لوہا پگھل جاتا ہے اس میں۔ پھر اسی طرح پانی کو دیکھیں، آگ کو دیکھیں، بظاہر ساخت کے اعتبار سے پانی آگ سے کمزور لگے گا، لیکن
پوٹینشل کے اعتبار سے پانی اس سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ آگ کو بجھا دیتا ہے. اسی طرح ہوا جو کہ نظر تک نہیں آتی لیکن دیکھیں سمندروں کا طوفانوں کا رخ تبدیل کر دیا کرتی ہے. پھر جب اس بات پر پہنچے تو مجھے جو بات سمجھ آئی کہ آپ کسی چیز کی ظاہری ساخت پر نہ جائیں بلکہ آپ اس کا جو اثر ہے, جو اس کی پوٹینشل ہے, جو اس کا عمل ہے اس کے اوپر جائیں. تو پھر میں نے یہ سوچا اچھا تو اللہ رب العزت نے یہ جو اتنی تمہید کے ساتھ یہ جو حدیث قدسی ہم تک پہنچائی تو گویا کہ مقصد یہ ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے اللہ کی مخلوق کی مدد کر رہے ہو کہ بائیں کو خبر نہ تو ہو سکتا ہے تمہیں ظاہری اعتبار سے نا یہ عمل ہلکا لگے لیکن تم اس کے ظاہر پر نہ جانا. عمل کے اعتبار سے, اپنے اثر کے اعتبار سے میزان عمل میں بڑا بھاری ہے. یعنی کہ یہ بات سمجھانے کے لیے آپ دیکھیں کس انداز سے ایک تمہیدی کلمات ہم تک پہنچے. حضرت آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے کہ دائیں ہاتھ سے دینا اور بائیں, ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہو کوئی اور مدد کر دے گا یا میں مدد کر بھی دوں تو ٹھیک ہے, میں اپنا نام بھی بتا دیتا ہوں بھائی ادھر 2-4 جگہ. آج کل تو آپ دیکھیں نا ہماری سوسائٹی میں پہلے تصویر لی جاتی ہے اس کے بعد مدد کی جاتی ہے اور پتہ نہیں جو تصویر میں مدد دکھائی جاتی ہے عملی طور پر وہ مدد ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی. اس طرح کا بگاڑ موجود ہے. اس معاشرے میں اگر کوئی شخص یہ آواز دے کہ بھائی میرا نام نہیں آنا چاہیے لیکن میں اپنی اس بہن, اپنی اس بیٹی کی جو کہ غریب ہے, یتیم ہے, اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں, اس کو اپنے گھر کا کرنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, میرے رب کی بارگاہ میں کیا مقبولیت ہوگی, کیا اخلاص دیکھیں ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے. تو بس یہ نیتوں کے کام ہیں اور انما الاعمال بالنیات. اللہ رب العزت جو نیت ہے اسی کے حساب سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے. تو اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا کرے اور ہم اسی طرح بندگان خدا کی مدد کریں, اللہ کی اس مخلوق کی اس طبقے کی مدد کریں کہ جو اس وقت غریب ہے, نادار ہے, مفلس ہے اور بہت ساری مالی مشکلات کی وجہ سے وہ آری ہے اس سے کہ وہ اپنی بچیوں کی, اپنی بہنوں کی شادی کر سکے. ایسی بھی بچیاں ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, نہ باپ کا سایہ موجود ہے, نہ بھائی کا کوئی دست شفقت موجود ہے اور بس وہ اس وقت اداس چہرے کے ساتھ راہ تک رہی ہیں کہ کہیں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے, ہمارے لیے اتنا انتظام کرے, اتنا اہتمام کرے کہ ہم بھی خوشی کے ساتھ, عزت کے ساتھ اپنے سسرالوں کی ہو جائیں. تو بس یہی درد لیے, جذبات لیے, احساسات لیے آپ کو آواز دے رہے ہیں. ہمیں امید ہے زیادہ سے زیادہ آپ کی معاونت, آپ کی مدد, آپ کی ڈونیشنز ہم تک پہنچیں گی تاکہ یہ اجتماعی شادی زیادہ سے زیادہ ان غریب یتیم بچیوں کی ہو سکے جو اس وقت منتظر ہیں کہ ان کی شادی ہو, ان کا نکاح ہو اور وہ بھی خوشی کے ساتھ, جیسے میری اور آپ کی بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش و خرم ہیں, اللہ ان کو آباد رکھے, اسی طرح وہ بھی میری بہنیں اور ہماری جو ہے نا وہ بیٹیاں ہیں اور سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہے. اگر جیسے ہماری مولا بخش چاند صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ بھئی ہماری بیٹیاں اور بہنیں. تو مولا صاحب یہ حقیقت ہے کہ جب تک یہ احساس ہی پیدا نہ ہو کہ یہ سامنے والا بھی میرا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ انسان اس کی مدد کے لیے قدم بڑھاتا ہو. تو پہلے تو یہ احساس ناظرین دل میں پیدا ہونا بڑا ضروری ہے کہ جو بچیاں ہیں, یہ جو بہنیں ہیں, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں, یہ بھی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی طرح ہیں, ہمیں ان کی بھی مدد کرنی ہے. ان کے لیے ہمیں یہ سامان میسر کرنا ہے کہ وہ اپنے عزت کے ساتھ اپنی گھروں کی ہوں اور پھر وہاں پر خوش و خرم رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات جو اس سلسلے میں تعاون پیش کر رہے ہیں ان کی اس محبت کو قبول فرمائیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامرانیاں, کامیابیاں, برکتیں ان کو عطا فرمائیں. ان کی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے گھروں میں آباد فرمائیں اور خوش و خرم وہ انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں. میں اس سے پہلے کہ دوبارہ سے سلسلہ شروع کروں گفتگو کا, میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار پھر ہدیہ عقیدت اور نعت پیش کی جائے, کیونکہ جس انداز سے محمد دانیال شیخ پڑھ رہے ہیں تو بس دل کر رہا ہے بار بار آپ کو مخاطب کیا جائے اور آپ سے یہ گزارش کی جائے کہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت. بسم اللہ. تو امیر حرم میں فقیر عجم, تو امیر حرم میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا, تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا, تو کو جا من کو جا, تو کو جا من کو جا, تو کو جا من کو جا, تو کو جا من کو جا. تیری خوشبو میری چادر, تیرے تیور میرا زیور,
تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لک ذکرک 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 تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میرا ہادی تیرا راستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرا دیپک ورفعنا لک ذکرک 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 تیرے دم سے دل مینا تیرے دم سے دل بینا کبھی فارا کبھی سینہ نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا یہ زمین بھی ہو فلک سی نظر آئے جو دھنک سی تیرے در سے میری جان تک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکرک 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکرک اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی بہت خوبصورت اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ ناظرین محترم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ KGN آج ایک اور شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دینے اس مخلوق خدا کی اس طبقے کی مدد کرنے جو کہ غریب نادار مفلس ہے غریب بچیوں کی یتیم بچیوں کی شادی کرانے کے سلسلے میں آج یہ ہم صدا دے رہے ہیں اور اس وقت آپ ملاحظہ کرتے ہیں اس وقت جو پیش کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹری اور اس کے پیش کرنے کا جو مقصد ہے یہ ویجولز کا آپ تک یہ بات پہنچانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ موٹیویٹ ہوں آپ میں ترغیب ہو آپ میں ایک تحریک پیدا ہو کہ نہیں یار جس انداز سے یہ کام اپنے سر انجام تک پہنچ رہا ہے ہمیں اس بڑے گریٹ کاز کے لیے کنٹریبیوشن دینی ہے اپنی معاونت پیش کرنی ہے اپنی محبتیں پیش کرنی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری ایسی بچیاں ہیں بہنیں ہیں جو کہ یتیم بھی ہیں یا ایسی ہیں کہ جن کے والدین کے پاس اتنی رقم موجود نہیں کہ وہ عزت کے ساتھ جو بنیادی سامان ہے اس کے ساتھ تو آپ لنک آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے اور آپ اس کو ملاحظہ کریں گے
جی ناظرین، آپ نے ڈاکومنٹری ملاحظہ کی اور اس میں ایک جملہ تھا کہ جو غریب طبقہ ہے اس وقت، جو مہنگائی ہے، تو اس کے لیے مشکل نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ بنیادی ضرورت کا سامان دے کر اپنی بچی کو اپنے گھر سے رخصت کر دے۔ یہ جملہ بڑا تکلیف دہ ہے اور بڑا الارمنگ ہے، اور ہمیں باقاعدہ مطلب اس سے سوچنا ہوگا بیٹھ کر ناظرین کہ کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے بھی وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی جو بنتی ہے ہماری، جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، قومی آپ سمجھ لیں کہ ایک آپ کی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں نا، جس کو آپ نیشنل ڈیوٹیز سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ ایتھیکل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ اخلاقی ذمہ داریوں سے تعبیر کرتے ہیں، شرعی تقاضے ہوتے ہیں جن کو ہم ریلیجیس پروٹوکولز کہتے ہیں، آیا کہ ہم ان کو پراپر فالو کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے پاس وہ تمام آپ سمجھ لیں دنیا کی آسائشیں، لگژریز موجود ہوں کہ جو ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے چاہیے، بلکہ اس کے سوا بھی موجود ہو، اور ہم ایسی کوئی بھی ہمارے سامنے مشکل آئے کہ ہمارا کوئی مسلمان بہن یا بھائی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اور ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہو کہ ہم اس کی وہ مشکل آسان کر سکتے ہیں، اس کی وہ پریشانی دور کر سکتے ہیں، اس پریشانی کا کچھ نہ کچھ سدباب کر سکتے ہیں، اس گریٹ کاز کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نہ کریں تو یاد رکھیں وی آر گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل بیفور اللہ آلمائٹی آن دا ڈے آف ریسریکشن۔ قیامت میں ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا اس مال کے بارے میں جو ہمیں دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا کیا ہے، اگر اس سے سوا آپ کے پاس موجود ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی بنیادی ضروریات ترک کر کر اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ لیں، لیکن ان بچیوں کو جو ڈاکومنٹری میں بھی آپ نے دیکھے، یہ میری بہنوں کے، میری بچیوں کے جو اداس چہرے، کس طرح ان پر مسکراہٹ تھی جب وہ شادی کے لباس میں کھڑی تھی، تو بس یہ خوشی دینا، یہ سمجھ لیں بندہ مومن پر یہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ ہم سے ایسے نیک کام لے لیا کرتا ہے۔ تو سر وہ جو مفتی صاحب ایک جملہ ڈاکومنٹری میں تھا نا کہ غریب کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا، وجوہات آپ نے ابتدا میں اشارہ بھی کیا، لوگ کیا کہیں گے، دیگر حوالوں سے آپ نے بات کی، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ایک غریب جو باپ ہے دل میں کس قدر ملال ہوگا، والدہ کس قدر بے چین ہوں گی کہ جو سب کچھ مطلب جانتے ہیں کہ یار بچی جو ہے وہ ہماری 20 سال کی ہو گئی، 25 سال کی، 30 سال کی، رشتے بھی آ رہے ہیں، لیکن جو بنیادی تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے بھی مالی طور پر وہ اتنے مستحکم نہیں ہیں۔ سر کیا فرمائیں گے؟ سمیر بھائی، یقیناً مجھے وہ حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، اللہ بے شک بہترین شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ بہت آسان میں نے اس لیے ترجمہ کیا آسان ترین کہ آسان ترین اور لوگوں کو بھی آسانی سمجھ میں آ جائے کہ دوسروں کے کام آ جائے۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ واہ واہ واہ۔ تیسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے۔ اللہ آج ہم سوچتے ہیں جس معاشرے کا ہم حصہ بن چکے ہیں، میں اس لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری آنکھوں میں گزر رہی ہوتی چیزیں، ہمارے پاس نظر آ رہی ہوتی چیزیں کہ لوگ پریشانی کے عالم میں یہ ہیں کہ لوگ دعاؤں کے لیے لکھتے ہیں کہ حضرت آپ دعا فرمائیں کہ حالات میں بڑی تنگی ہے، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو وہ شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں، وہ علاقے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں کا حال اور اس سے بدتر ہو چکا ہے۔ حالات کی سنگینی کو لوگ آج شاید سمجھ نہیں پا رہے، یا سمجھنے کے بعد احساس محسوس نہیں کر رہے۔ یہاں پر ہم نے سمجھ لینا چاہیے کہ جس دین سے ہمارا تعلق ہے نا، اس دین نے ہمیں جگہ جگہ نیکیاں کرنے کی دعوت دی ہے۔ واہ واہ، موقع فراہم کیا بھرپور۔ آپ راستے میں سے جا رہے ہیں، دیکھیں اس میں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں خرچ ہو رہا نا، آپ راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں کانٹا نظر آ جائے، اسے اٹھا کر آپ سائیڈ میں رکھ دیں، یہ بھی صدقہ و خیرات ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملیں، مسکرا کر ملیں، یہ بھی صدقہ و خیرات ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر مالدار کی بات نہیں ہو رہی، کوئی یہ کہے کہ بھائی میرے پاس مال نہیں ہے تو میں آج یہ مستحق بچیوں کے ساتھ کیسے تعاون کروں۔ میں نے کہا آپ نہیں تعاون کر سکتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کا مخیر بھائی، دوست، آپ کا رشتہ دار، یا آپ وہ جانتے ہیں جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، وہ آپ کا جو مینیجر ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کام ہو رہا ہے، تو آپ موٹیویشن دیں،
انہیں جو بتایا کر سکتا ہے اس تک یہ پیغام اس تک یہ پہنچا دیں پیغام. جب وہ پہنچا دیں گے نا پیغام, اب وہ بولے گا مجھے کیا فائدہ ہوا, پیسے تو وہ دے گا, ثواب تو اسے ملے گا. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم. جو نیکی کی طرف کسی کو دعوت دیتا ہے, جو نیک کام کے لیے کسی کو بلاتا ہے, تو کرنے والا تو کرتا ہے, اس کا ثواب اسے بھی ملتا ہے. واہ واہ واہ, کرنے والے کو تو ملے گا ثواب. ملے گا جس نے بتایا, جس نے بات بولا, پہنچائی, جی, جس نے ترغیب دی, اس کو بھی یہ اس کو بھی ثواب ملتا ہے. کیسا دین ہے سبحان ہمارا, اللہ, سبحان اتنا پیارا دین ہے کہ جہاں پر جگہ جگہ ہم نیکیاں کما سکتے ہیں. واہ واہ. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی بات کی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب کوئی کسی کا والد انتقال کر جاتا تو لوگ ان کے گھر پر قبضہ کر لیتے, ان کے مال پر قبضہ کر لیتے, اس کا بھائی, چچا, تایا, سارے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا. تو اللہ نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں کہا کہ جو یتیموں کا حق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جس یتیم کو حق نہ ملے گا تو وہ یتیم کیا کرے گا؟ وہ ظاہر سی بات ہے برائی کی طرف جائے گا, برائی تو اسے اس کا حق دیا جائے. یہ مخیر حضرات جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ مال ہمارا ہی ہے, ہمارا ہی رہے گا اور ہم اسے اپنے پاس ہی رکھیں گے, کبھی ہم سے ختم نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا یہ مال یہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے. آج آپ کے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا. آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا ہی ہے, یاد رکھیے گا کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی ہے. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, مال زمین پر رہ جاتا ہے, انسان زمین کے اندر چلا جاتا ہے, کفن اس کے ساتھ ہوتا ہے. ایک جو اہم چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں. قبر میں لائٹ اینڈ لے کر نہیں جا سکتے, روشنی کے لیے کوئی بڑے بلب نہیں لگا سکتے. اگر آپ اپنی قبر کو منور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے اعمال کی روشنی کو لے کر جانا. اور اگر یہ اعمال کی روشنی آپ کی دھیمی ہوگی نا تو قبر میں اندھیرا بھی ہو جائے گا. اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی عبادت کو مکمل کر لینا یہی کافی ہے ہمارے لیے. میں اپنی عبادت کر رہا ہوں, میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو عبادت کرتا ہوں, میں نے تو حج کر لیا ہے, میں نے تو روزے رکھ لیے ہیں. تو میں نے کہا اللہ نے جہاں نماز روزے کا حکم دیا وہاں اللہ نے زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا. وجہ اس لیے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہم نے جو مال کمایا یہ مال ہمیں کسی اور کو نہیں دینا چاہیے, تو اللہ نے اسی لیے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ وہ مال لوگوں میں تقسیم کیا جائے. جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کریں. آج جس معاشرے کا ہم حصہ بن چکے ہیں, بے حسی ہمارے دماغوں کے اندر ایسی بھر چکی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ مال ہمارا ہی ہے, ہمارا ہے, ہمارا ہے, ہمارا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال ہم خود ہی کھا لیں. لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. آپ کے نے فرمایا کہ یہ جو پیٹ ہے اسے دنیا کا کوئی مال نہیں بھر سکتا. اللہ. اسے اگر بھرے گا کوئی تو وہ مٹی ہے. اللہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے جس مال پر ہم واہ واہ کرتے ہیں, جس مال سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں, یہ فطری عمل ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈالا. محبت ہونا غلط نہیں ہے, تو فطری طور پہ موجود اللہ نے ڈالی ہے محبت, لیکن اس محبت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا پھر یہ اللہ سے محبت نظر آتی ہے. اللہ. آپ غریب مسکین نادار لوگوں کو مال خرچ کرتے ہیں, آپ کو ثواب ملتا ہے. یقیناً ہمارے ایک بھائی نے ابھی نام کا اعلان نہیں کیا, میں یقین جانے میرا دل, میری کیفیت یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نام نہیں بتایا. اللہ نے جانتا ہے کہ کس نے یہ اعلان کیا, اور ابھی دینے میں شاید ٹائم لگ جائے, پہنچنے میں ٹائم لگ جائے, شاید یہ ایونٹ ہونے میں ٹائم لگے گا, لیکن جب تک یہ ایونٹ نہیں ہوتا تب تک بھی اس کو ثواب ملتا رہے. واہ واہ. ہم یہ سوچیں کہ کس دین سے ہمارا تعلق ہے, اس دین کے اندر نیکیاں کتنی ہیں, ہر عمل پر ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی. ہم اب وہ جو بھائی ہمارے آرام بھی کر رہے ہوں گے ظاہر سی بات ہے, اور شام میں سو بھی جائیں گے, صحیح ہے, تک ہار کر سو بھی جائیں گے, تو ان کو تب بھی ثواب ملتا رہے. واہ واہ. کیسا عمل ہے سبحان اللہ کہ یہ آپ کو اتنا فائدہ کر رہا ہے. میں نے کہا نا کہ لوگوں کے کام آئے. آج اس چیز سے ہم بہت دور چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا, اور یہودی نے آ کر شکایت کی کہ ابو جہل میرا قرضہ واپس نہیں کر رہا ہے.
تو اللہ کے رسول وہاں پر بیٹھے تبلیغ فرما رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، چلو ابو جہل کے پاس چلتے ہیں، تمہارا میں قرضہ دلاتا ہوں۔ کیا لوگوں کے کام آنا، یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کس کا قرضہ کس سے لیا، اس کا کام آسان ہو جائے، کام آسان ہو جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، دین کا صحیح معنوں میں استعمال ہمیں نظر آنا چاہیے عملی طور پر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ واہ واہ واہ، کان خلقہ القرآن، اللہ اکبر، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ، کہ سارا کا سارا قرآن تو رسول اللہ کا اخلاق اور کریمہ نظر آتا ہے، واہ واہ واہ، آپ کا عمل نظر آتا ہے، آپ کی زندگی نظر آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں خود خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ تو یتیموں کی دستگیری کرنے والے ہیں، مسکینوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ آج ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کیا ہمارا یہ کردار نظر آتا ہے؟ اگر ہمارا کردار نظر نہیں آتا تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ایک مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیا ہے، تو آج اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنے کے بعد، غربت میں دیکھنے کے بعد، اس کی حال آزار کو دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر سوچے وہ کیسا مومن ہے، اللہ اکبر، اللہ اپنے عمل کو سوچے۔ سبحان تو یقیناً ناظرین، ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ کو ایک موٹیویشن ملے، دل میں آپ کے ایک تڑپ پیدا ہو جائے کہ یار یہ غریب ہے، یہ نادار ہے، اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اور تقریباً 1.5 لاکھ روپے کوئی مشکل بات نہیں ہے آج کے دور میں۔ یقین جانے لوگ تو جو اپنی بچیوں کی شادی کے حوالے سے بتاتے ہیں نا، ہم سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ 10-10 لاکھ، 8-8 لاکھ، 20-20 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں ہمارے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے اندر، یعنی 20 لاکھ بیٹی کی شادی اور 20 لاکھ بیٹے کی شادی، تو گویا کہ اگر دونوں کو جمع کر لیا تو 40 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں ایسے اس کام میں۔ لیکن آسان کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ بے شک، آپ اپنے بچے کے لیے جو پسند کرتے ہیں، آپ دوسرے کے بچے کے لیے بھی وہ پسند کریں۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے جو پسند کر رہے ہیں، آپ دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی وہ پسند کریں۔ آج اگر آپ کسی یتیم مسکین کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کا ثواب آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آمین آمین، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور بس ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور جو مفتی صاحب نے گفتگو کی ناظرین، بالکل یہ جو قربانی ہے نا، لفظ قربانی یہ قرب سے ملا، یعنی کہ قرب سے بنا ہے قربانی۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنا حسین امتزاج ہے کہ اگر اللہ کا قرب آپ چاہتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو پھر قربانی کے ذریعہ ہو۔ اور قربانی کیا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ہم اس کی محبت بھی ہماری فطرت میں رکھی گئی، لیکن ہم اپنے رب کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اپنے رب کی خوشی کے لیے ہم اگر یہ قربانی دیں گے کہ ہم مال کی محبت ہونے کے باوجود مال اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، تو یہ وہ قربانی ہی ہے جو کہ ذریعہ بنے گی، ایک پل کا کردار ادا کرے گی اور آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ بس یہی موٹیویشن یہاں سے دیتے ہیں۔ کسی ایک کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہو، اس سے جڑا کوئی بھی ٹیم ممبر ہو، کوئی والنٹر ہو، کوئی مینجمنٹ ہو، کوئی یہاں پر بیٹھے ہوئے اسپیکرز ہوں، اسکالرز ہوں، یہ ہوسٹ ہو، کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ اللہ کے مخلوق میں ایک طبقہ ہے جو کہ نادار ہے، مفلس ہے، غریب ہے، اس کی پریشانیوں کا سد باب کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک خوبصورت نام کی نسبت کے ساتھ ہمیشہ سے کوشاں رہا کہ وہ غربا کی مدد کرے، ان کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کرے۔ اسی سلسلے میں یتیم بچیوں کی، غریب بچیوں کی، مستحق بچیوں کی شادی کروانے کے لیے آج آپ کو صدا دی گئی ہے، آپ کی محبتیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ضرورت بہت بڑی ہو، اور جب ضرورت بڑی ہو تو پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں تمام مخیر حضرات سے ایک بار پھر تعاون کرتا ہوں کہ آپ اس گریٹ کاز کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیں۔ اور یاد رکھیں ناظرین، اگر کوئی مثال کے طور پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس اضافی 50,000 روپے ہیں، میں یہ 1.5 لاکھ روپے کیسے دوں، ان کا تو پیکج 1.5 لاکھ روپے کا ہے، تو میں نے آپ کو ابتدا میں ہی بتایا تھا کہ 3 کیٹیگریز ہیں اس کی۔ 50,000 روپے کھانے کی مد میں رکھے گئے ہیں، 50,000 روپے فرنیچر کی مد میں، اور 50,000 روپے جو بیسک ہاؤس ہولڈز ہوتا ہے، گھر کی ضرورت کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی مد میں رکھا گیا۔ کوئی میری بہن بھائی چاہتا ہے کہ بھائی ہم فرنیچر کی مد میں دینا چاہتے ہیں، آپ 50,000 روپے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو پروٹوکول ہے نا، وہ بڑا نرالا ہے، مطلب اس کے ہاں کوانٹیٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ
ایک پرخلوص نیت کے ساتھ اگر آپ کی رب کی راہ میں رب کے بندوں پر جو کچھ بھی خرچ کریں گے، میرا رب آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، دل کی ارادوں کو جانتا ہے، اور اسی کے مطابق پھر آپ کو عطا کیا جاتا ہے. تو واٹ ایور یو کین کنٹریبیوٹ، یو شوڈ کنٹریبیوٹ، یو مسٹ کنٹریبیوٹ، you should come out, you should come forward and start helping such needy and struggling especially our sisters and daughters. یہ وہ بچیاں ہیں جو منتظر ہیں نیک رشتوں کے لیے، اور رشتے اگر میسر بھی ہیں تو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ ان کے لیے مشکل ترین، بلکہ ڈاکومنٹری میں آپ نے سنا کہ تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے ایسے بہت سارے گھرانوں کے لیے، ایسے بہت سارے والدین کے لیے جو مالی مشکل کی وجہ سے اپنے بچیوں کو رخصت نہیں کر پا رہے. تو آئیں مل کر معاشرے کے اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت روشن ہو سکے. مولا بخش چاند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ہم آہستہ آہستہ اختتامی مراحل کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، یہ آن ایئر میں آپ کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا، جس انداز سے آپ نے ایک درد، ایک جذبہ پہنچایا. اور میں نے آپ سے گفتگو سے پہلے یہ ناظرین سے عرض کیا تھا کہ جو سماجی شخصیات ہوتی ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے براہ راست ان چہروں کو ملاحظہ کیا ہے جو اداس ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں. تو اس سد باب کے لیے جب آپ کہیں پر بھی آواز لگائیں گے، کہیں پر گفتگو کریں گے، اپنا پیغام پہنچائیں گے، تو ایک الگ کشش ہوتی ہے اس میں، ایک مطلب آپ سمجھ لیں ایک جذبہ ہوتا ہے جو کہ دل تک پہنچتا ہے. سر کیا فرمائیے؟ سمر بھائی، ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، سوشل ورکر ہیں، ہم وہاں پہ سے ریموٹ ایریاز دیکھیں پاکستان کے. عجب مزاج ہے اس معاشرے کا کہ کہیں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، تالابوں سے لوگ پانی پیتے ہیں. الحمدللہ وہاں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ والے وہاں ہیڈ پمپ جو ہے وہ لگانے کی بھی جسارت کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں. معاشرے میں مدد کرنے کے لیے آپ ان کو دعوت، ان مخیر حضرات کو دے کے ان کی آپ زندگی اور ان کی جو آنے والا جو وقت ہے جو آزمائش والا وہ سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک، دعوت دینا بیکار ثواب ہے. بے شک بے شک. اس بگڑتے ہوئے معاشرے میں جہاں بے راہ و روی پہ ہماری جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، ان کے حالات اگر آپ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ہم ایسے ایسے کیسز کو دیکھتے ہیں جہاں پر والدین پریشان ہیں، اللہ، وہ ویسے ہی معاشی طور پہ پریشان ہیں، اور کہیں پر منرل واٹر کا پانی پیا جاتا ہے. اللہ. تو لیکن وہ کسی نے کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر، اور پل کی خبر نہیں. واہ واہ. رب العالمین نے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو ایسا راستہ بتایا ہے کہ انسان خطا دار ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں، لیکن میرے رب نے آپ کو راستہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ صدقے جاریہ دے رہے ہیں، کسی بھوکے، کسی مفلس، کسی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، یا کسی کو راستہ پار کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ادائیں جو میرے مالک نے آپ کو جو ہے وہ انبیاء کرام سے، ہمارے بزرگوں سے روایت کے مطابق، جیسے آپ یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اپیل کر رہے ہیں. ایسی شخصیات موجود ہیں جو لوگوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ میرے مولا نے یہ راستہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی خطائیں معاف کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں کہ سنائے کہ جتنے سر کے بال ان کے دست کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ جو ہے وہ آپ کے ختم ہوں گے، میرا مولا معاف کرے گا. اللہ. اب وہ یتیم بچی کتنی خوشی ہوگی کہ اس کے باپ اپنی بیٹی کو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی مدد سے شادی کر کے اور ان کو رخصت کر رہے ہیں، اور جو وہاں پہ مخیر آدمی جو آپ کے سفر میں شریک ہیں، اگر اس بچی کے سر پہ اپنے باپ کی طرح دست مبارک رکھتے ہیں تو صرف ایک ادا جو ہے وہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. واہ 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 واہ. ہمارے ہاں اس وقت جو نظام سوسائٹی ہے اس پہ ایک تو مشکلات یہ ہے کہ شک بڑی حد تک کی جاتی ہے کہ بھائی ہم اگر فلاں کو دے دیں، نہ جانے وہ ہماری امانت میں خیانت کرے. تو بھئی آپ نے تو خلوص نیت سے
اللہ کے نام پہ آپ نے اگر کوئی خرچ کیا تو آپ کو تو اسی مولا رب نے دیا ہے. پھر خصوصاً وہ حضرات جنہوں نے ماضی میں قسم پرسی میں گزارا، اللہ اور اس کے نبی سے رجوع کیا، انہوں نے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے وہی راستے اپنائے، اور میرے رب نے ان کو اتنا کچھ دیا، تو ان کو چاہیے سوچئے کہ جیسے ان کے ساتھ مشکلات تھیں، وہ کسی دوسرے مفلس آدمی میں وہ مشکلات کا زمانہ یاد کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ جی فلاں کو دے رہا ہوں، نہ جانے وہ خرچ صحیح کریں گے کہ نہیں کریں گے. وہ قبول کرنے والا میرا مالک ہے. اور آپ نے اچھی نیت سے دے دیا تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ساری نیتوں پہ محاسبہ اس کا ہونا ہے کہ جو پھر اس کی ذمہ داری لے گا. اور اگر نیت ٹھیک سمیر صاحب نہ ہو تو کس کو کیا پتا کہ میری نمازیں میرے رب نے قبول کی کہ نہیں کی، میری زکاتیں جو ہے میری یدائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی ہیں. تو ہم تو اس کو راضی کرنے کے لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم انسانی فلاح کے لیے کام کریں، انسانی بہبود کے لیے کام کریں، حقوق العباد پہ کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ کی طرف سے جو دعوت دی جاتی ہے ان مخیر حضرات کو کہ گویا ہمارا اللہ تعالیٰ اس ادارے میں بھی رزق روزی میں برکت ڈالیں گے، فراخی ہوگی. اور ان کا جو کام ہے وہ گزشتہ کئی سال سے ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ ابھی کلپ دکھا رہے تھے، کتنی مسکراہٹیں تھی ان مجبور اور غریب بچوں کے چہروں پہ، دل خوش ہو رہا، اور اسی طرح اہتمام کیا جا رہا تھا جیسے اپنی اولادوں کے لیے آدمی شادی کا اہتمام کیا گیا. یہ مختصر سا ہم نے کلپ خالی دیکھا. مولا بخش صاحب آپ بڑی بات جانتے ہیں الحمدللہ شادی کا جو سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ، کوئی بھی پروجیکٹ آپ نے دیکھا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اہتمام ویسے ہی کرتا ہے جیسے آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور اسی لیے لوگ ابھی جیسے ایک بھائی نے یا بہن نے یہی کہا ہے کہ جی میری طرف سے جو بھی انہوں نے مدد کی، اور نام کہا کہ میرا نہ لیں، ورنہ یہ تو آج کل معاشرہ ایسا ہے کہ جب 4 فوٹو نے کھنچوائیں اور ان کا نام 10 دفعہ نہ لیں تو آپ سے وہ سوشل بائیکاٹ. اسی لیے دیکھیں میں نے بڑا ایمفیسائز کر کے بولی یہ بات تاکہ لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہو، کیونکہ یہ چیز بھی بڑی مان پڑتی جا رہی ہے سوسائٹی. لیکن جو ادارے مدد کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہماری بڑی واہ واہ ہو جائے. یہ عزت نفس جو سے مجروح ہوتا ہے. اللہ اللہ. کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جی 4 تھیلیاں پکڑ کے کوئی چاول کے روڈ کے اوپر کہتے ہیں جی ادھر سے ویڈیو بنا دے، ادھر سے یہ کر دے آ کے. ٹھیک ہے، وہ نیت کی بات ہے، لیکن وہ ادارے جو آپ کو سامنے کام کر رہے ہیں، آپ کی امانتوں کو صحیح طریقے سے پہنچا رہے ہیں اور آپ کے سامنے اپنی رپورٹ دیتے ہیں، تو ان پہ شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوستوں سے کہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اگر کسی مستحق کی مدد کر سکتے ہیں تو ایسے پلیٹ فارم سے کریں جیسے خواجہ غریب نواز ہے، جس کی نسبت ایسے نام سے آپ نے رکھی ہے کہ وہاں اس کے در سے بھی کوئی خالی واپس لوٹتا ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یہی بات ہے کہ جو نسبت ہے یقیناً ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہے کہ جس نام کے سائے میں بیٹھ کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، تو اللہ ہمیں خواجہ صاحب کی غلامی میں رکھے اور انہی کی اتباع کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، دیکھیں میں نے مینجمنٹ میں یہ بات پڑھی تھی کہ اگر کسی بھی کمپنی کی، کسی بھی انسٹیٹیوشن کی، کسی بھی ادارے کی کریڈیبلٹی آپ کو جج کرنی ہو تو اس کی جو فرسٹ 2 ایئرس، ابتدائی 2 سالہ جو اس کی پرفارمنس ہے، جو اس کی کارکردگی ہے، آپ اس کو جج کر لیں تو آپ پھر ایک کرائیٹیریا سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں اب میرا اس ادارے پر اتنا اعتماد ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو برسہ برس سے انسانیت کی خدمت میں، خاص طور پر وہ ہمارے مفلس نادار غریب بہن بھائی کہ جو زندگی کے کسی بھی شعبے میں سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں، جس انداز سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے آپ مخیر حضرات کے تعاون سے ان کی داد رسی کی ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھا ہے، اداس چہروں پر روشنی کا، مسکراہٹ بکھیرنے کا جو سامان آپ سب کے تعاون سے کیا ہے، الحمدللہ وہ آپ سب کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے. ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، بہت ہی شفافیت کے ساتھ، ایفیشنسی کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ادارہ جو بہت ایماندار ہو لیکن وہ ایفیشنٹ نہ ہو تو وہ بھی اس انداز سے اپنا آؤٹ پٹ یا اپنی پرفارمنس نہیں دے سکتا جیسے اس کو دینی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی ادارہ بہت ایفیشنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنیسٹ نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے،
تو ایسا ادارہ بھی ڈیلیور نہیں کرتا, خیانت کرتا ہے پھر وہ لوگوں کے ساتھ. ہمیں فخر ہے الحمدللہ جس خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر, جس سائبہ کے نیچے بیٹھ کر ہم آپ کو آواز دے رہے ہیں, یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے جس نے ہر شعبہ زندگی میں یہ کوشش کی کہ جہاں غربا کو, ہمارے مستحقین بہن اور بھائیوں کو ضرورت ہے کہ ان کے دکھوں کا مداوع کیا جائے, ان کے زخموں پر مرہم رکھا جائے. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے, آپ کے تعاون سے ہم نے جو کچھ کیا ہے, آپ ویجولز ملاحظہ کرتے ہیں اور یہ ویجولز بھی ایک طرح کا ثبوت ہوتے ہیں آپ کے لیے, ایک آپ سمجھ لیں کہ فزیکل ایویڈنٹ ہوتا ہے کہ یار اس طرح سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. ہم جب راشن کی اپیل آپ سے کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں قطار در قطار الحمدللہ کتنے آرگنائز وے میں ہمارے جو والنٹیئرس رضاکار ہیں وہ غریبوں کی مدد کے لیے پیش رہتے ہیں. اتنا منظم نظام ہے, ہر ایک شخص جو ہمارے اس سسٹم کا حصہ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے. مطلب کوئی ایسا آپ سمجھ لیں گوشہ نہیں ہے جس کو کمزور چھوڑا جائے. کیوں جو مولا بخش چاند صاحب نے آپ سے گفتگو کی, جو مفتی صاحب نے گفتگو کی, آپ نے تو اگر خلوص نیت سے دے دیا تو دے دیا, اب آپ بری الذمہ ہو گئے, آپ سے کوئی سوال نہیں ہے. آپ کا وہ اللہ نے اگر خلوص نیت سے دیا قبول کر لیا, لیکن جس نے لیا ہے اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ بھئی اب میں یہ کام کروں گا, اس کے کندھوں پر ایک پھر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اب اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس نام اور نسبت کے ساتھ ہے تو کس قدر خیال رکھا جاتا ہوگا ان تمام پروٹوکولز کا, تقاضوں کا, کہ آپ کی امانتیں بہت ہی صحیح انداز میں, شفاف انداز میں, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, تاکہ ہماری کریڈیبلٹی اسی طرح قائم رہے. کس انداز سے خرچ کیا جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ایفیشنسی کا یہ حال ہے, اگر 2 سے 2.5 لاکھ روپے فرض کر لیں کسی شادی پہ لگ رہے ہیں تو باقاعدہ ایک مینجمنٹ کے ذریعے بڑے آرگنائز وے میں, بڑی آپ سمجھ لیں لمیٹڈ کیلکولیشنز کے ساتھ اس کو 1.5 لاکھ پر لایا گیا ہے, تاکہ ہم اپنی ایفیشنسی کو بھی اس میں شامل کریں. جہاں آپ اپنی اتنی ٹرسٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے بھروسے کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہیں پر ہم بھی اس کو اس انداز سے پیش کریں کہ آپ کا دینا وصول ہو جائے. اور جب بھی پھر ہم کسی شعبے کے لیے آپ کو آواز دیں, صدا لگائیں, تو آپ دوڑے چلے آئیں کہ نہیں, اگر انسانیت کی خدمت کے لیے, غریبوں کی خدمت کے لیے, غریبوں کی داد رسی کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے آواز دی جا رہی ہے, تو پھر دنیا بھر سے ہم دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے کہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی مخیر حضرات اب بھرپور محبتیں اپنی اور اپنا تعاون پیش کریں گے, تاکہ ان تمام شعبہ جات میں غربا کی, مفلس جو ہیں, نادار جو ہیں, ان کی زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ مدد کی جائے. وقت دامن وقت میں ناظرین گنجائش انتہائی کم ہے, لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں مفتی محمد اطہر میاں صاحب میسیج آپ کو جلدی سے ضرور دیں, اور پھر انشاءاللہ محمد دانیال شیخ کی آواز میں ہم آپ سے رخصت بھی لیں گے. سر جی سمیر بھائی, بس اتنی سی بات کہوں گا کہ میں نے فوٹیجز میں دیکھا کہ حاجی صاحب خود کھڑے ہوئے تھے الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے وہ وہاں پہنچتے ہیں اس پروگرام میں, اور چاہے قربانی کا سلسلہ ہو یا کسی بھی قسم کا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آرگنائز کرنے والا ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے, وہ اپنی لک آفٹر کے ساتھ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ سارے کام صحیح طور پر پراپر طریقے سے ہو رہے ہیں. تو یہ نظر آ گیا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جن کو نسبت حاصل ہے اس نسبت کو وہ قائم و دائم رکھتے ہیں. اللہ اکبر. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی محمد اطہر میاں صاحب, آپ کا انتہائی شکریہ, اور آپ نے جتنی موٹیویشنل گفتگو کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. مولا بخش چاند صاحب, سر سو نائس آف یو, ماشاءاللہ, نائس ٹاکنگ ٹو یو, نائس میٹنگ ٹو یو, اور انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو زحمت دیں گے. محمد دانیال شیخ, آپ کو سلام محبت اور خراج تحسین. جس انداز سے آپ نے اس محفل میں, اس ٹرانسمیشن میں 4 چاند لگائے, اور خواجہ صاحب کی بات ہوئی تو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کرتے ہوئے محمد دانیال شیخ کے کلام کے ساتھ آپ سے اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے انشاءاللہ رخصت لینے لگا ہوں کہ اگر نہ ہوتا تیرا آستاں غریب نواز, اگر نہ ہوتا تیرا آستاں غریب نواز, غریب کا تھا ٹھکانہ کہاں غریب نواز, مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا, ہم اپنا داغ دکھائیں کہاں غریب نواز, یہ در وہ در ہے جہاں زندگی سنورتی ہے, یہاں سے جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز, اور یہ شان بندہ نوازی تو دیکھیے ان کی, وہیں غریب کھڑے ہیں جہاں غریب نواز, کہاں میں اور کہاں راز دامن خواجہ کہ میں زمین ہوں اور آسماں غریب نواز, کہ میں زمین ہوں اور آسماں غریب نواز. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد دانیال شیخ. میں کہ بے وقت
بے مایا ہوں میں کہ بے وقعتو بے مایا ہوں میں کہ بے وقعتو بے تیری محفل میں چلا آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آقا آج میں عرش کا ہم پایا ہوں چند پل یوں تیری قربت کٹے چند پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک گزارایا ہوں جیسے ایک عمر گزارایا ہوں یہ کہیں خامی ایمان